الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. گرامی قدر ناظرین، بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، رستہ دے دیا انسان کو، رہنمائی عطا فرما دی. یا ایھا الناس، پوری انسانیت، کیونکہ اللہ رب العزت کے فرمودات کا ہدف ہر انسان، کیونکہ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی بندگی اور اپنی اخروی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا. یہ پھر الگ بات ہے کہ کوئی بدنصیب انسان اللہ رب العزت کی اخروی نعمتوں کا اور دائمی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور عارضی دنیاوی ان وسائل اور اسباب میں منہمک ہوتے ہیں، اللہ کی وسائل سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتے ہیں. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او بنی نوع انسان، اپنے رب کی ناراضگی سے بچو، اپنے رب کے ناراض کرنے سے ڈرو. یہ عمل کوئی آسان عمل نہیں ہے. اللہ کو ناراض کرنا اور اللہ رب العزت کو اپنے آپ سے اس کی رحمتوں کو دور کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں سے دور کرنا خیر اور دانش مندی کی بات نہیں. وخشوا یومن، تقوی کے ساتھ ساتھ ان دنوں کا بھی خیال رکھنا، اس دن کو بھی اپنے خاطر میں لے آنا، اس دن کے بارے میں غفلت کا شکار نہیں ہونا کہ لا یجزی والد عن ولدہ، کہ کوئی باپ اپنے اولاد کے لیے کوئی کام نہیں آ سکتا، کوئی بدلہ عوض نہیں دے سکتا، کوئی کمی پورا نہیں کر سکتا. والد عن ولدہ یعنی اس دن میں کوئی بھی نسبت جو آل و اولاد کا ہے اور دنیا میں اس کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، وہاں یہ بات نہیں ہوگی. لا یجزی والد عن ولدہ، اپنے اولاد کے بارے میں وہ کوئی بھی معاوضہ نہیں دے سکتا. چلو میں اپنے طرف سے دے دیتا ہوں، میں اپنے مال سے دے دیتا ہوں. جو دنیا میں ہم کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے مال لٹاتے ہیں، ان کے معاملات جو بگاڑتے ہیں ہم ان کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں یہ بات نہیں ہوئی. ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، اور نہ یہ نوبت آئے گی کہ کوئی اولاد اپنے والدین کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے کوئی کام آ سکے. اس لیے تقوی کے ساتھ ساتھ اس دن کی ہولناکیوں کا بھی خیال کریں. اور یاد رکھیں کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا قول سچا اور پکا ہے، اور اللہ نے تمہیں جو وعدہ دیا ہے آخرت اور قیامت اور حساب و کتاب اور حشر و نشر و جنت و جہنم، یہ سب باتیں حقیقت ہیں، ان کا انتظار ہے. جب یہ بات ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پھر دنیا کی زندگی تمہیں فریب نہ دے. یہ تو ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے آخرت کی سعادتیں حاصل کرنے کی. یہ تو معمولی ایک خوشنمائی ہے، عارضی ایک جلونا کی ہے. اگر آپ کو مستقل جلونا کیاں چاہیے تو پھر جنت سے اپنے آپ کو کیوں محروم کر دیتے ہو؟ سبحان اللہ. دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور اللہ سے متعلق شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے.
شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے اور اس کا کام بھی یہی ہے کہ وہ انسان کو اللہ تک پہنچنے نہ دے، اللہ کی رحمتوں سے اسے دور رکھے، اللہ کی رضا کے معاملات سے اس کو محروم رکھے اور اللہ کی ناراضگی کے رستوں پر اسے دھکیل دے، اسے چھلا دے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، پہلی بات تقوی کی ہے۔ تقوی کی عادت کرو گے تو پھر فریب میں بھی نہیں آؤ گے، اور دنیا کے جو وسائل ہیں، جو نعمتیں ہیں اللہ نے عطا فرما دی ہیں، ان کو صحیح استعمال کرو گے، یہ آپ کے لیے بہترین سرمایہ بن سکیں گے آخرت کی تعمیر کے لیے، اللہ رب العزت کو خوشنود اور راضی کرنے کے لیے۔ جب تقوی ہوگی تو معاملات آسان۔ تقوی دانائی ہے، فراست ہے، اور سمجھدار انسان اپنے آپ کو مشکلات سے بچاتا ہے اور آرام اور راحتیوں سے اپنے آپ کو مستفید و مالا مال کرتا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت جہنم ہے اور سب سے بڑی نعمت جنت ہے اللہ کی رضا۔ تو فرمایا بخشو، اس دل سے جب ڈرو گے تو پھر انحراف کی طرف نہیں جاؤ گے، کیونکہ شیطان کوشش کر لیتا ہے اور آپ شیطان کے ساتھ نہیں دیں گے تو آپ کامیاب ہیں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ